پہلا فام تو مولا علی کا ہی لے لیں کیونکہ وہ امام وقت ہیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم. تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں. ان کا فام یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. امید کیا ہے؟ حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نہیں کرنا. پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا. تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے. تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، دو احادیث سیدنا علی کے حوالے سے. دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فارم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر، یہ صحیح بخاری میں. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید، 93 سال، بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا. ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے. عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا. اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات. تو یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا، میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں. پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی. حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فارم میں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. وہ پمفلٹ میں موجود ہے سارے. اب آ جائیں تابعی کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776. ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا. صحیح مسلم 4776. ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہے ہیں. تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. 4776 کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں. اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے. تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں.
میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر بڑی ایک سخت بات تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق۔ یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں؟ یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان پہ نہیں جاتا، وہ داڑھی کے معاملے میں ماشاءاللہ لمحہ پہ جاتا ہے۔ اب میں والدہ کا حکم مانوں یا اللہ کا؟ ڈوپول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پہ۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، اولاد اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑھ کے تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی ہونے چاہیے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جناب فہم آ گیا ایک تابعی کا، اور ساتھ صحابی کا فہم بھی آ گیا، عمر بن عاص کا، ان کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہاں پہ ایک میں مدنی پھول آپ کو دوں۔ یہ اکثر جو یہ بات بولی جاتی ہے نا، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کے مولوی پڑھاتے ہیں یا ان کے بزرگ۔ ورنہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں کہنا چاہیے تھا الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام خوری کا حکم دیتا ہے اور قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الصحابۃ کلھم عدول، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ ایک سلوگن کے طور پہ جملہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ عادل ہیں، کیونکہ یہ چیز جان پھٹک ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف قسم کی غلطیاں ضرور ہوئیں بحیثیت انسان، آپ اس کو اجتہادی خطا ہی کہہ لیں، لیکن رسول اللہ پہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں مانگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کی سنگینی اس قدر راسخ کی تھی ان کے اندر۔ بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہ ہے، بخاری میں بھی، کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لوں۔ اب یہ بات اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے راسخ کی تھی کہ بڑے بڑے جرم بھی ہوئے لوگوں سے، لیکن حدیث کسی نے نہیں گھڑی صحابہ کرام سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول، روایت حدیث میں سارے صحابہ عدول ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت معاویہ نے کوئی حدیث گھڑی ہو اپنی شان میں یا حضرت علی کو نیچا کرنے، نہیں، not at all۔